شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نصیب ٹی وی کے دیکھنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ لیموں کے چھلکے چبانے سے دانتوں کی پلاہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ کپڑوں والے صابن پر نمک لگا کر سر پر مارنے سے بالوں کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ گڑ گرم کر کے ناف پر لگانے سے پیٹ کا درد سے آرام مل جاتا ہے۔ پیسی ہوئی ملٹھی شہد اور نمک ملا کر دانتوں پر ملنے سے بچوں کے دانت جلدی نکل آتے ہیں۔ بھوک نہ لگتی ہو تو مصری کی ڈلی چوسنے سے بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ کچی انجیر کا دودھ مسے پر لگانے سے 2-3 دن میں مسے ختم ہو جائیں گے۔ سورہ مکھی کے بیج چبانے سے بال کالے ہوتے ہیں۔ انگور کے پتے چبانے سے آدھے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ماش کی دال اور دہی ایک ساتھ کھانے سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ بکرے کا گوشت بھون کر کھانے سے فالج کے مرض سے آرام ملتا ہے۔ روز رات کے وقت کالے چنے پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر یہ پانی پی لیا کریں۔ موٹاپا کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ جس گھر میں پہلے بیٹی پیدا ہو اس گھر میں شوہر کی عمر بیوی سے زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ رات کے وقت دودھ نیم گرم کر کے اس میں گھی ڈال کر پینے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ملتا ہے۔ شام کے وقت ایک مٹھی بھنے ہوئے چنے کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ اگر پسلی میں درد ہو رہا ہو تو کھانا کھانے کے بعد 1 گلاس پانی گرم پئیں۔ جتنا گرم پی سکتے ہیں لگاتار پیتے رہیں، درد کم ہو جائے گا۔ چاولوں کو ابالنا ہو یا اس میں سے پانی نکالنا ہو، اس میں چند قطرے لیموں کے ڈال دیں۔ چاول کی رنگت نکھر جائے گی اور دانے الگ الگ ہو جائیں گے۔ نیم کے پتے لے کر اسے دھویں کے ابال لیں۔ ان میں سے تازہ پانی ملائیں اور اس سے غسل کریں۔ گرمی دانے غائب ہو جائیں گے۔ گیس کے چولہے کے پاس موبائل فون پر بالکل بات نہ کریں۔ موبائل کو کبھی بھی باورچی خانے میں نہ رکھیں۔ جب یہ بجتا ہے تو گیس کو اپنی طرف کھینچتا ہے جس سے دھماکہ ہو سکتا ہے۔ اجوائن کی دھونی لینے سے دمے کی مرض ختم ہو جاتی ہے۔ کاجو کے 2 دانے منہ میں رکھ کر چباتے رہو۔ حافظہ اتنا تیز ہوگا جو چیز ایک بار پڑھ لو تو 80 سال تک بھولے گی نہیں۔ نظر بد کی اہم علامات: بھلے کسی کام میں ماہر ہونا، اسے کرتے ہوئے بیمار ہو جانا یا سست پڑ جانا۔ کاروبار، منصب، عہدے کا برباد ہو جانا۔ اپنے دوستوں یا رشتہ داروں سے ملنے، نفرت کردہ نیک اعمال سے دور بھاگنا، جمائی لیتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آنا، بغیر کسی وجہ کے رونا، عورتوں کے بال گرنا، بدن میں درد کا ہونا، سینے میں گھٹن محسوس ہونا، دل کا دھڑکنا اور بے چین ہو جانا یا سست کام کی طاقت نہ رہنا، سینے میں جلن محسوس ہونا، حیرت انگیز ٹوٹکے۔ بچھو کے جسم پر الکوہل کا 1 قطرہ ڈال دینے سے وہ پاگل ہو کر اپنے آپ کو ڈنک مارنے لگتا ہے اور مر جاتا ہے۔ پیاز کاٹتے وقت چنگم چبانے سے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ چمگادڑ غار سے یا درخت سے نکلتے ہی بائیں طرف مڑتے ہیں۔ کسی خوشگوار چیز کو انسان دیکھنے کی آنکھوں کی پتلیاں 85% پھیل جاتی ہیں۔ الو وہ واحد پرندہ ہے جو اپنی اوپری پلک چپکاتا ہے، باقی سارے پرندے اپنی نچلی پلک چپکاتے ہیں۔ شہد وہ واحد خوراک ہے جو پہلے سے ہضم شدہ حالت میں ہوتی ہے۔ انسان کا بایاں پھیپھڑا دائیں پھیپھڑے سے چھوٹا ہوتا ہے تاکہ دل کے لیے جگہ بچ سکے۔ اگر کھانا ہضم نہ ہو تو بیماری شروع، دولت ہضم نہ ہو تو فیشن شروع، بات ہضم نہ ہو تو چغلی شروع، تعریف ہضم نہ ہو تو تکبر شروع، تنقید ہضم نہ ہو تو ناراضگی شروع، دکھ ہضم نہ ہو تو نا امیدی شروع، سکے ہضم نہ ہو تو عیاشی شروع۔ حاملہ خواتین ہرگز یہ چیزیں زیادہ نہ کھائیں۔ انڈا کبھی بھی ہاف بوائل نہ کھائیں اور نہ ہی کچا انڈا دودھ میں ڈال کے۔ سونف ٹھنڈی ہوتی ہے، اس کا زیادہ استعمال کرنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ انار کے جوس سے یورک ایسڈ بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے، لہٰذا دوران حمل ٹماٹر کا استعمال کم رکھنا بہتر ہے۔ انڈے کو اچھی طرح پکا کر کھائیں۔ سافٹ ڈرنک کا استعمال دوران حمل نہ کریں کیونکہ اس کی تیزابیت سے آپ کی اور آپ کے بچے کی صحت پر انتہائی مرتب اثرات ہوتے ہیں۔ روح نکلتے وقت متاثر ہونے والے اعضاء، روح کی نکلنے کی ابتدا پاؤں سے ہوتی ہے تاکہ انسان بھاگ نہ سکے۔ روح کی انتہا آنکھوں سے ہوتی ہے تاکہ انسان اپنی بے بسی دیکھ سکے۔
روح نکلنے کے بعد مردہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے۔ موت کے وقت روح جسم سے جدا ہوتی ہے، روح فنا نہیں ہوتی۔ روح نکلنے کے بعد مردہ بولتا، جنہوں انسان کے سوا پرندے سنتے ہیں۔ جب مردہ قبر میں چلا جاتا ہے تو مردہ لوگوں کے جانے کی آہٹ سنتا ہے۔ قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں جو زمین کو چیرتے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں۔ مولی کا جوس، روزانہ مولی کا پتوں کا رس نکال کر 1 گلاس پیا جائے تو یرقان کا علاج جلد ممکن ہے۔ اسے تیار کرنے کے لیے ایک بڑے سائز کی مولی کو پیس لیں اور اس کا رس نچوڑ لیں، یا مولی کے تازہ پتے پانی میں ابال لیں اور اسے چھان کر مریض کو پلائیں، جو بے حد مفید ہے۔ تو دوستو اب چلتے ہیں آج کی سبق آموز کہانی کی جانب۔ میں اپنے بیٹے کی جب بھی شادی کرتی تو اگلے ہی دن اس کی بیوی طلاق لے لیتی۔ خاندان میں ہماری بہت ہی زیادہ رسوائی ہو چکی تھی۔ سب لوگ کہتے کہ تمہارا بیٹا شادی کے قابل نہیں، تبھی لڑکی شادی سے اگلی ہی رات اسے چھوڑ دیتی ہے، ورنہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی لڑکی 2 دن شوہر کے ساتھ نہ رہے بلکہ طلاق لے لے؟ ضرور اس کے بیٹے میں کچھ مسئلہ ہے۔ ایسی باتیں سن سن کر میرا دل پھٹنے کو تھا۔ بیٹے کی جتنی شادی کرتی یہی سانے ہوتا۔ تنگ آ کر اپنے بھائی سے بات کی کہ تم اپنی بیٹی کی شادی میرے بچے سے کر دو۔ بھائی کو بھی ڈر تھا کہ میری بچی نے بھی طلاق لے لی تو میں کس کو منہ دکھاؤں گا۔ بھائی کو میں نے بہت سمجھایا کہ میرے بھائی نے یہ شرط رکھی کہ میں اپنی بچی کی 4تھی شادی تمہارے نام مرد بیٹے کے ساتھ کرا دوں گا، مگر اس کے بدلے میں میری بیٹی کے نام جائیداد میں سے کچھ حصہ کرنا ہوگا۔ میں بھائی کی تمام شرائط مان کر بھتیجی کی شادی اپنے بیٹے سے کر دی، کیونکہ میں اب اپنے بیٹے کا سچ جاننا چاہتی تھی۔ 4تھی دلہن کو کمرے میں بھیجنے کی بجائے دلہن کے روپ میں خود بیٹے کے کمرے میں چلی گئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا نام ہینا ہے، میری شادی آج سے 25 سال پہلے ہوئی تھی۔ میرے شوہر کا نام اختر تھا۔ اختر شادی سے پہلے دبئی کی ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ جب ہماری شادی ہوئی تو وہ چھٹیوں پر گھر آیا ہوا تھا۔ شادی کے بعد تقریباً 1 ماہ تک گھر رہا، پھر واپس دبئی چلا گیا۔ گھر میں صرف میری ایک ہی ساس تھی، جبکہ میرے سسر کا انتقال ہو چکا تھا۔ میری ایک ہی نند تھی جو کہ شادی شدہ تھی۔ شوہر کے واپس جاتے ہی امید سے ہو کہ جب میرا شوہر واپس آیا تو میری گود میں ایک بیٹا تھا۔ میرا شوہر سال میں 1 ہی بار گھر آتا۔ گھر میں میری ساس تھی، اس لیے میں اکیلی نہ تھی، مگر اس کے باوجود میں چاہتی کہ میرا شوہر وہ کام چھوڑ کر واپس آ جائے اور یہیں پر آ کر کوئی جاب کر لے۔ مگر یہ سن کر میرا شوہر کہتا کہ میری جاب بہت اچھی ہے اور کمپنی والے بہت اچھی تنخواہ دے رہے ہیں، اس لیے میں یہاں نہیں آ سکتا۔ یہ سن کر میں چپ ہو جاتی، کیونکہ اس جاب کی وجہ سے ہم اچھا کھا پی رہے تھے۔ میری نند کے اپنے سسرال میں اکثر جھگڑے رہتے، وہ آئے روز روٹ کر گھر آ جاتی۔ میں اسے بہت سمجھاتی کہ شادی کے بعد معاملات اور سوچ بدل جاتی ہے، تم خود کو بھی بدل لو اور یوں بات بات پر روٹنا بند کرو۔ ایسے میں تمہارا شوہر دوسری شادی کر لے گا تو پھر کیا کرو گی؟ میری نند ایک بار روٹ کر اپنی خالہ کی طرف چلی گئی۔ ہمیں فون آیا تو نند یہاں پر نہیں تھی۔ ہم سب پریشان تھے کہ نند کہاں چلی گئی، مگر اس کا ہم سے کوئی رابطہ بھی نہ تھا۔ اس کی ساس تو اسے بد چلن، آوارہ اور پتہ نہیں کیسے کیسے ناموں سے نوازتی تھی۔ کچھ دن کے بعد نند گھر آ گئی، اس کے ساتھ ہی اس کے شوہر نے اسے طلاق کے کاغذات بھی بھجوا دیے۔ مجھے ایسی بیوی نہیں چاہیے۔ نند اب گھر آ چکی تھی، میرا بھائی جوان تھا، ہم اس کے لیے کوئی رشتہ تلاش کر رہے تھے۔ میری ساس مجھے بہانے سے بولی، اگر تم ملائکہ کا رشتہ اپنے بھائی سے کر دو، میری بچی جوان ہے، ذہین اور خوبصورت ہے، میں ہرگز اپنے بھائی کی شادی ایک طلاق یافتہ لڑکی سے نہیں کروا سکتی۔ تبھی ساس کو انکار کر دیا۔ یوں وقت گزرتا گیا، میرے 3 بچے بڑے ہو گئے۔ یہ تینوں لڑکے تھے، اب اچھے اسکولوں میں پڑھتے تھے۔ یہ سب میرے شوہر کی وجہ سے ممکن ہوا تھا، ورنہ ہم اتنے بڑے اسکولوں میں بچوں کو کہاں پڑھاتے۔ یہ سب ٹھاٹ باٹ میرے شوہر کی وجہ سے تھا۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ میں اپنے شوہر کو بہت مس کرتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ رہے، لیکن اس پر تو جیسے پیسے کمانے کی دھن سوار تھی۔ نند مجھے اپنا دشمن سمجھتی تھی۔ اس نے تو میرے شوہر کو فون کر کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تمہاری بیوی کی وجہ سے مجھے طلاق ہوئی ہے، تمہاری بیوی نے جان بوجھ کر اپنے بھائی سے میری شادی کروائی ہے، ورنہ اس کا بھائی میرے لیے ضرور راضی ہو جاتا۔ بہت مکار ہے ہینا بھابی، وہ مجھے ناپسند کرتی تھی، میرے بچوں کے ذہن میں میرے لیے نفرت کا بیج بو رہی تھی۔ میں وقتاً فوقتاً بچوں کو سمجھاتی، بچے بڑے ہو رہے تھے۔ اس کے بعد تو نند کے کئی رشتے آئے، مگر وہ شادی کرنا ہی نہ چاہتی تھی۔ میں ایسے بد مزاج اور چڑچڑی ہونے لگی، جو بھی مجھ سے بات کرتا میں اس کے گلے پڑ جاتی، خاص طور پر اپنی ساس سے
تو بہت ہی لڑتی اور جھگڑتی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میرا شوہر مجھے بس اپنی ماں اور بہن کی خدمت کے لیے لے کر آیا تھا۔ میں یہ سوچ کر غصے میں آ جاتی اور ہر کسی پہ میں غصہ اتارتی تھی۔ میرے بچے بھی مجھ سے دور ہونے لگے اور ساس بھی ہر بات پر کہتی کہ میں نے تمہارے شوہر کو دبئی نہیں بھیجا، وہ خود اپنی مرضی سے گیا تھا۔ اب وہ میری بات نہیں سنتا، اس لیے بات بات پر مجھے تانے مارتا، کیونکہ اب وہ تمہارا شوہر ہے، تم چاہو تو اسے واپس بلا سکتی ہو۔ اور اپنی ساس کی ایسی جلی کٹی باتیں سن کر میں دب جاتی۔ اگر وہ میری بات مان جاتا تو آج میں یہاں اکیلی نہ بیٹھی ہوتی۔ میں بھی ساس کو خوب سناتی اور پھر آ کر اپنے کمرے میں رونے لگ جاتی، کیونکہ میرا شوہر میری کب سنتا، اسے میری کون سی پرواہ تھی، میں جیوں یا مروں، وہ کون سی میری بات مان لیتا تھا۔ میں یہ لمبی راتیں تنہا گزار رہی تھی، یہ لمبے دن تنہا مجھے دکھی کر دیتے تھے۔ ایسے میں میرا دل کرتا کہ میں اس گھر سے بھاگ جاؤں اور کبھی واپس لوٹ کر نہ آؤں، مگر ایک میں ماں تھی، اپنے بچوں کی طرف دیکھتی تو پھر سے جینے لگ جاتی۔ یہ سوچ کر خوش ہو جاتی کہ سال بعد ہی صحیح مگر میرا شوہر گھر تو آ جاتا ہے۔ وہ بھی تو عورتیں تھیں جن کے شوہر باہر گئے تو واپس آنا ہی بھول گئے۔ یہ سوچ کر خود کو تسلی دیتی، یہ سوچ کر میں جی اٹھتی ہوں۔ سال گزر جاتا تھا، میرا شوہر گھر آ جاتا۔ سچ تو یہ تھا کہ میرا شوہر بھی مجھ سے بہت ہی پیار کرتا، کیونکہ وہ جب بھی گھر آتا میرے لیے اتنی چیزیں لے کر آتا کہ میں حیران رہ جاتی۔ مجھ سے کہتا کہ یہ چیزیں دیکھ کر مجھے تمہارا خیال آیا اور میں نے خرید لی۔ یہ سن کر میں خوش ہو جاتی اور جب تک میرا شوہر گھر میں رہتا ہواؤں میں اڑنے لگتی، مگر جیسے ہی وہ کام پر واپس چلا جاتا میں پھر سے ویسے ہی بدمزاج ہونے لگتی۔ میں پھر سے سب پر غصہ اتارتی، نند کے ساتھ لڑنے لگتی۔ مجھے لگتا تھا کہ جب سے نند اس گھر میں آئی ہے میری خوشیوں کو نظر لگ گئی۔ پہلے تو وہ سال میں 2-3 بار چکر لگاتی تھی، لیکن نند نے اس کے کان ایسے بھرے کہ ان پر کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ اس بار میرا شوہر گھر آیا تو میں نے اسے چپکے سے کہہ دیا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، مگر یہ سن کر وہ کہنے لگا تم میرے ساتھ چلی گئی تو پیچھے گھر اکیلا ہو جائے گا۔ یہ سن کر میں نے اسے کہا بچے بڑے ہو گئے ہیں اور پھر امی بھی تو گھر میں موجود ہے، بچوں کا خیال رکھ لے گی۔ میں نے کون سا ساری زندگی وہاں پر رہنا ہے، میں چند دن وہاں رہ کر واپس آ جاؤں گی۔ مگر میری یہ بات سن کر وہ کہنے لگی امی کو تو تم جانتی ہو، وہ بیمار رہتی ہے، امی کو شوگر ہے، اگر تمہاری غیر موجودگی میں امی کی طبیعت خراب ہو گئی تو گھر اور بچے کون سنبھالے گا۔ رہی بات ملائکہ کی تو جب سے اسے طلاق ہوئی ہے وہ کسی کی سنتی ہی نہیں۔ شوہر کی یہ بات سن کر میں چیخ پڑی، مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تم مجھے بیوی کی بجائے اس گھر کی نوکرانی سمجھتی ہو۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی، پھر اس سے بات نہ کی اور وہ اگلے دن دبئی چلا گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے اور غصہ آ گیا۔ پھر اسی دن میری ساس کی طبیعت خراب ہو گئی، شام تک اس کے پاس بیٹھی رہی، اس کے ٹھیک ہونے تک ساس کا خیال رکھتی رہی۔ مگر ایک دن میں نے کھانا دیر سے پکایا تو میری ساس نے مجھے بہت باتیں سنائی، کہا کہ یہ گھر میرے بیٹے کے پیسوں سے چلتا ہے، مگر تم ایسے نخرے کرتی ہو جیسے مجھے تم کھلا رہی ہو۔ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے سوچا میں اس بڑھیا کی دن رات خدمت کرتی ہوں مگر اس پر بھی مجھے باتیں سنا رہی ہے۔ اس کی اپنی بیٹی کو تو ہوش نہیں کہ اس کی ماں ہے۔ میں جب کمرے میں آئی تو اپنا ایک بیگ تیار کر لیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ اب یہاں نہیں رہنا، اور جب رات ہوئی تو سب سو گئے تو میں نے چپکے سے اپنا گھر چھوڑ دیا۔ میں اپنا گھر چھوڑ کر اپنے بھائی کے گھر آ گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں وہاں اکیلی رہ کر تھک گئی، اس لیے میں تمہارے گھر آ گئی۔ اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی تو میں نے اسے کہا کہ میں اپنا اچھا برا سمجھتی ہوں، لیکن میں اب اکیلی رہ کر ٹوٹ گئی ہوں، اس لیے کچھ دن تمہارے گھر رہنا چاہتی ہوں۔ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو خود ہی اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ میرے بچوں کو صبح ہی فون کر کے بتا چکی تھی، وہ اداس ہو گئے، مجبوراً مجھے واپس جانا پڑا۔ میں اپنے حالات سے سمجھوتا کر چکی تھی، ہر بات برداشت کرنے لگی تھی۔ شوہر کی طرف سے امید ختم ہو گئی کہ وہ کبھی اپنے کام پہ اپنے بچوں یا بیوی کو ترجیح دے گا۔ میرے بچوں کی شخصیت میں کمی رہ گئی جسے میں پورا کرنے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ میں ہی اب ان کی ماں اور ان کا باپ تھی۔ پیسہ اس دور کی ضرورت ہے، مگر اس سے نہ تو ہم محبت خرید سکتے ہیں اور نہ ہی ہم وفا خرید سکتے ہیں۔ میں اپنی خواہشات میں اندھی ہو کر یہ بھول چکی تھی کہ میرے بچوں کو میری ضرورت بھی ہو سکتی ہے۔ میری ساس مر چکی تھی، بیماری نے اور بیٹی کے دکھ نے اسے قبر میں پہنچا دیا تھا۔ میں اپنی محرومیوں کا ذمہ دار ساس کو سمجھنا چھوڑ چکی تھی، اسے ماں سمجھ کر خیال رکھتی کہ گھر میں میری بھی ایک عدد ماں موجود ہے، نہ تو ہمارے گھر میں ہی رہتی۔ میرے 3 بچوں میں 1.5 سال کا فرق تھا، تینوں ہی جوان ہو چکے تھے، اب شادی کے قابل تھے۔ میری خواہش تھی کہ میں بچوں کی شادیاں بہت ہی دھوم دھام سے کروں۔ اس میں شوہر نے بھی بچوں کی ان پسند کا پوچھا تھا،
مجھے اس بات پر اعتراض تھا، مگر شوہر کا کہنا جب بچے جوان ہو جائیں تو ان سے ان کی پسند ضرور پوچھ لینی چاہیے۔ ہینا، ہم تو اپنی زندگی گزار چکی ہیں، مگر اب بچوں نے زندگی گزارنی ہے۔ تاہم میرے بڑے بیٹے کی شادی کے لیے میں رشتے دیکھ رہی تھی۔ میرا بڑا بیٹا انجینئر تھا، میری امیدیں اس سے وابستہ تھی۔ باقی دونوں بیٹے بھی مجھے عزیز تھے، مگر پہلی اولاد ہمیشہ محبوب اولاد ہوتی ہے۔ اسد نے اپنی شادی لڑکی پسند کرنے کا ذمہ میرے سر پر ڈال دیا تھا۔ میں بھی خوش تھی کہ اتنی فرما بردار اولاد ہے جن کو اپنی ماں کی خوشی عزیز ہے۔ بیٹے کی شادی میں نے اپنی وجہ پڑھی لکھی لڑکی سے کر دی، مگر شادی کی پہلی رات تھی۔ بیٹے کے کمرے میں جاتے ہی اس لڑکی نے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا اور میں باقی سب بھاگ کر کمرے میں گئے تو بیٹا کمرے میں نہیں تھا اور وہ لڑکی طلاق لے چکی تھی۔ شادی کا گھر ماتم میں تبدیل ہو چکا تھا۔ پورے خاندان والے ہم پر تھو تھو کر رہے تھے۔ سب کو لگتا تھا کہ میری پرورش میں کچھ کمی رہ گئی۔ تبھی میرے بیٹے اسد نے ایک ہی رات بچی کو طلاق دے دی۔ بیٹے کی شادی کا یہ غمناک لمحہ سب بھول چکے تھے۔ اسد کی میں پھر شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ راضی نہ تھا۔ مگر اب کی بار میرے شوہر پاکستان واپس آ چکے تھے۔ تبھی انہوں نے کہا کہ میں اپنی مرضی کی لڑکی ڈھونڈ کر بیٹے کی شادی کروں گا۔ مجھے اس بات پر بھلا کیا اعتراض ہونا تھا، ان کو اجازت دے دی۔ شوہر نے بڑے بیٹے کی شادی اپنی دوست کی بچی سے کر دی۔ میں دلہن کو کمرے میں بٹھا کر اسے سارے معاملات اچھے سے سمجھا کر آ گئی، مگر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ لڑکی نے شور مچا دیا کہ اسد کے ساتھ میں نہیں رہنا چاہتی، وہ بھی طلاق لے جا چکی تھی۔ شوہر ان سب کا ذمہ دار خود کو سمجھتے کہ ان کے بچوں کی پرورش ایسی ہے۔ پرورش کے وقت وہ باہر رہتے تھے، جس کی وجہ سے شاید بہت سی کمیاں ان کی تربیت میں رہ چکی تھی۔ جس کو بھی دوسری طلاق کا علم ہوتا وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگتا۔ ہم سب خود پریشان تھے کہ میں تو بیٹے کی شادی کی امید ہی چھوڑ چکی تھی۔ کئی بار بیٹے سے اس متعلق بات کی تو آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا یا پھر خاموش ہونے کا بول دیتا۔ اسد کی اس بار تیسری شادی کر رہے تھے۔ اس بار خاندان میں عزت کی خاطر صرف گھر کے لوگ ہی شامل تھے تاکہ کوئی بھی بدمزگی شامل نہ ہو، لیکن یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ اس بار بھی بیٹے کی بیوی طلاق لے کر چلی گئی۔ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایسا کیوں ہو گیا ہے، ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے۔ مجھے اب سچ جاننا تھا۔ آخر دیکھوں تو صحیح کون سی بات پہ لڑکی طلاق لیتی ہے۔ خاندان والے تو بیٹے کو شادی کے قابل بھی نہیں سمجھتے تھے، تبھی لڑکی شادی والی رات ہی طلاق لے کر چلی جاتی ہے۔ کئی بار میں نے اپنے بیٹے سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر مجھے کوئی جواب نہ دیتا، الٹا رونا شروع کر دیتا۔ ایک دن بیٹے کی چوتھی شادی کا سوچا، کیونکہ میں جاننا چاہتی تھی کہ غلطی کس کی ہوتی ہے، کیا بات ہے جس کی وجہ سے طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ چوتھی شادی کے لیے میں نے بیٹے کے لیے بھائی سے بات کی، اپنی بچی کا ہاتھ مجھے دے دو، مگر میرے بھائی نے صاف انکار کر دیا۔ اگر تمہارے بیٹے نے میری بچی کو چھوڑ دیا، بچی نے خود طلاق لے لی، تو خاندان والے مجھ پر تھو تھو کریں گے۔ میں نے بھائی کو راضی کرنے کی بہت کوشش کی، تبھی بھائی نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، اگر تم وہ شرط مان لیتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بھائی کی میں ساری شرائط ماننے کو تیار تھی۔ انہوں نے مجھے کہا میری بیٹی کے نام کچھ جائیداد کر دو، اگر تمہارا بیٹا یا میری بیٹی طلاق بھی لیتے ہیں تو اس کے نام کچھ ہوگا، تب مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تبھی میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے ساری جائیداد بھتیجی کے نام کر دی، لیکن میں نے اس میں ایک شرط شامل کر دی۔ اگر میرا بچہ طلاق دیتا تو ساری جائیداد اس کی بیوی کے نام ہو جانی تھی، اگر بیوی خود طلاق لیتی تو اسے کچھ نہیں ملنا تھا۔ میری شرط پر بھائی راضی ہو گئے، کیونکہ بھائی بھی جاننا چاہتے تھے کہ آخر معاملہ کیا ہے جس کی وجہ سے پہلی رات یہ طلاق ہو جاتی ہے۔ میں نے وکیل سے بات کر کے کاغذات تیار کروا کر ساری جائیداد بہو کے نام کر دی، مگر اس کی پاور آف اٹارنی میرے پاس تھی۔ بیٹے کی میں نے چوتھی شادی کرا دی، اس کے متعلق صرف شوہر، میری نند، بھائی اور میرے باقی 2 بچے ہی جانتے تھے۔ میں نے بیٹے کی چوتھی شادی کی تاکہ پہچان سکوں کہ کس کی غلطی ہے۔ میں نے اپنی بھتیجی کی جگہ اس کا لباس پہن کر تیار ہو کر بیٹے کے کمرے میں چلی گئی کہ آخر دیکھوں تو صحیح کس بات پر میرا بیٹا طلاق دیتا ہے اور کیا وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی بیوی اسے طلاق لے کر چلی جاتی ہے۔ میں ڈر بھی رہی تھی، اگر اس بات سے کل میرے شوہر کو کچھ ہو گیا تو ہو سکتا ہے بیٹا طلاق دے یا نہ دے، میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا، کیونکہ اسے یہ سب پسند نہیں تھا۔ وہ تو اسد کی شادی کے حق میں بھی نہ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ لوگ اسد کی شادی پر اتنا پیسہ اور وقت ضائع کر رہی ہیں، ہمیں دوسرے بچوں کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ اسد جب سنجیدہ ہوا تو پھر اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ میں کمرہ عروسی میں اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمرے میں میرا بیٹا آ گیا۔ میں نے گھونگھٹ کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے میرا بیٹا مجھے پہچان نہیں سکا۔ میرا بیٹا کپڑے لے کر واش روم چلا گیا تاکہ کپڑے بدل سکے۔
میں وہیں پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ جب بیٹا باہر نکلا تو کمرے میں آہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو کمرے میں کوئی اور بھی لڑکی تھی۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، وہ تو میری نند تھی۔ کمرے میں آتے ہی میری نند نے میرے بیٹے کو کہا، یہ بد کردار لڑکی ہے، اس کے ساتھ کبھی بھی اپنا تعلق قائم مت کرنا۔ اور لڑکی تم بھی سن لو، یہ میرا بڑا بھتیجا ہے، یہ وہی کچھ کرتا ہے جو میں اس کو کہتی ہوں۔ اس کی 3 شادیاں ہو چکی ہیں، تینوں شادیوں میں اس کی بیوی اس سے ناخوش ہو کر اس گھر سے طلاق لے کر چلی گئی۔ تم بھی ابھی سن لو، یا تو طلاق لے کر ابھی چلی جاؤ یا پورے خاندان میں شور مچاؤ۔ یہ بات کہو کہ میرا بھتیجا اسد پاگل ہے اور اس نے تمہیں مار پیٹ کر طلاق دی ہے۔ میں جیسے جیسے نند کی باتیں سن رہی تھی، میرے آس پاس دھماکے ہو رہے تھے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میری نند یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ میرا بیٹا اپنی پھپھو کے پاؤں پڑ گیا اور کہنے لگا، میری ماں ٹوٹ جائے گی، اسے نہیں پتا یہ سب کچھ طلاقیں صرف آپ کی وجہ سے ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کا اپنا گھر نہیں بس آپ دیکھنا چاہتی ہیں، کیونکہ آپ میری ماں سے بدلہ لینا چاہتی ہیں۔ یہ بات سنتے ہی میں نے گھونگھٹ اٹھایا، میرے بیٹے اور میری نند دونوں کے قدموں تلے سے زمین نکل کے میری نند مجھے ہونکوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ آپ یہاں پر کیسے؟ میں نے اسے آگے بڑھ کر تھپڑ مارا اور کہا، تمہاری ہمت کیسی ہوئی؟ تو میرے بچے کی زندگی کے ساتھ کھیلو۔ یہ تو عین وقت پر مجھے منصوبہ نظر آیا اور میں نے دلہن کے روم میں خود کمرے میں آ کر بیٹھنا سوچا۔ آخر دیکھوں تو صحیح کہ طلاق کی وجہ کیا بنتی ہے، لیکن تم اپنی نفرت میں اتنی گر چکی ہو۔ تم میرے بچے کا گھر برباد کر رہی تھی، تم اسے بدلہ لینے کے لیے میرے بچے کا استعمال کر رہی تھی۔ میں تمہیں بہت اچھا سمجھتی تھی، سوچ رہی تھی کہ تم ماضی کا وہ حصہ بھول چکی ہوگی کہ میں نے کیسے اپنے بھائی کی دلہن نہیں بننے دیا تھا۔ میں اپنے بھائی کی زندگی کیوں خراب کرتی؟ میرا بھائی کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا، میں تمہاری اپنے بھائی سے شادی کروا بھی دیتی تو کل کو وہ تمہیں طلاق دے دیتا۔ میں نے تمہیں دوسری طلاق سے بچایا، لیکن تم نفرت میں اس قدر گر جاؤ گی، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ میرے سب گھر والے میری آواز سن کر اکٹھے ہو چکے تھے۔ میرے شوہر کو جب اپنی بہن کی سچائی کا علم ہوا، اس نے اپنی بہن کو گھر سے نکال دیا۔ اسد کو میں نے بہت زیادہ ڈانٹا، اگر تمہیں کوئی پریشانی تھی یا کوئی بات تھی تو مجھے تم بتاتی۔ تم کیوں اپنی پھوپھی سے مل کر اس طرح ہمارے خاندان میں عزت اور ناموں پر خاک ڈال رہی تھی؟ بیٹا رونا شروع ہو گیا اور کہنے لگا، امی یہ سب آپ کو ضرور بتاتا مگر میں کچھ نہیں بتا سکتا، کیونکہ پھوپھی نے یہ کہا ہوا تھا کہ اگر میں نے اپنی زبان کھول لی تو وہ آپ کو طلاق دلوائیں گی، کیونکہ بابا صرف پھوپھی کی ہی بات سنتے تھے۔ انہوں نے آپ کو وقت ہی کب دیا تھا؟ جب ہمیں اور آپ کو ضرورت تھی تو ابو دبئی چلے گئے، جب واپس آئے تو ہم لوگ جوان ہو چکے تھے، ہم آپ کا سہارا بن چکے تھے۔ جب ابو کی ہمیں ضرورت ہی نہیں تو وہ کیوں آئے؟ اسد کی باتیں کسی حد تک سچ تھی، لیکن میں نے اپنے بیٹے کے دل میں اپنے شوہر کی نفرت کو ختم کرنے کی بہت کوشش کی۔ اپنی بھتیجی کو میں نے بہت سمجھایا کہ اسد بڑے حادثے کا شکار ہو چکا ہے، اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ پہلے 3 شادیاں ختم ہو جانے کے بعد تم اس کی 4تھی بیوی ہو، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم میرے بیٹے کے دکھ اور درد کی ساتھی بننا۔ میری بھتیجی میری اچھی بہو ثابت ہوئی اور اس نے جلدی اسد کے دل میں اپنی جگہ بنا لی۔ اسد کو اس کی بیوی کو میں نے علیحدہ کر دیا تھا تاکہ اسد اور اس کی بیوی ایک دوسرے کو وقت دے سکیں۔ اپنی نند کے لیے میں نے ایک ڈاکٹر سے رابطہ کیا، ان کے ذہن پر جب تک ماضی کا غبار نہیں چھٹا وہ کسی سائیکوٹرسٹ کے علاج سے ختم ہو جائے۔ میری نند زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ بعض اوقات انسان اپنی نفرت میں اس قدر اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے دوسروں کی خوشیوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ جیسے ملائکہ تھی وہ اپنی نفرت میں ناگن بن چکی تھی، اس نے اپنے بھتیجے تک کو نہیں چھوڑا۔ طلاق بھی اسے اس کی حرکتوں کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ وہ اکثر اپنے شوہر سے بہت زیادہ بد کلامی کیا کرتی۔ یہی نہیں، اس کے خالہ کے بیٹے کے ساتھ دوستی کے تعلقات بھی تھے جو اس کا شوہر سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس کے شوہر نے کئی بار اسے منع کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عین جوانی میں طلاق لے کر ماں کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئے۔ دوسری شادی کے لیے اس نے میرے بھائی کو تو ڈھونڈا تو میں ہرگز نہیں چاہتی، لیکن اگر میں اپنی نند کی نیت بھانپ لیتی تو شاید آج میرے بیٹے کی 3 طلاقیں نہ ہوتی۔ اللہ کا شکر ہے کہ عین وقت پر میرے ذہن میں یہ خیال آیا، ورنہ نہ جانے اب تک کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کر چکی ہوتی۔